بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ دورہ جرمنی و بیلجیم 2018 کے چند واقعات۔ حصہ ہفتم۔ جلسہ جرمنی لجنہ سیشن۔ مورخہ 8 ستمبر 2018 جلسہ سالانہ جرمنی کا دوسرا روز تھا، جس دوران حضور انور کی تمام تر مصروفیات دن بھر جاری رہیں۔ حضور انور نے لجنہ ایمائلہ سے خطاب کے بعد جلسے کے مہمانوں سے انگریزی میں خطاب فرمایا اور پھر شام کو مختلف ملاقاتیں بھی کیں۔ لجنہ سے خطاب میں حضور انور نے تاریخ میں خواتین کی عظیم اور تاریخی قربانیوں کا ذکر فرمایا، جن کی تصدیق قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہوتی ہے۔ حضور انور نے حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی کی مثالیں پیش فرمائیں۔ اس کے بعد حضور انور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاکیزہ نمونوں کا ذکر فرمایا اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کی احمدی مسلم خواتین کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ مختلف مثالیں بیان کرنے کے بعد حضور انور نے فرمایا کہ آج کے احمدی مسلمانوں کے لیے صرف ان واقعات یا مثالوں کو سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ گزشتہ بزرگوں کے پاکیزہ نمونوں کی پیروی کی بھی بھرپور کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا، پس ان قربانی کے واقعات اور اپنی تاریخ کو صرف علمی اور وقتی حظ اٹھانے کے لیے نہ سنیں اور نہ پڑھیں، بلکہ یہ عزم کریں کہ ہم اپنے مقصد پیدائش کو پانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کو حاصل کرنے والا بنانا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عابد بننا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک مارکہ آراء خطاب۔ دوپہر کے کھانے کے وقت مختصر وقفے کے بعد حضور انور دوبارہ جلسہ سالانہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے تاکہ ان 1000 سے زائد مہمانان اور معززین سے خطاب فرما سکیں جو جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ حضور انور کی خلافت کے دوران فرمودہ خطابات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیں انہیں جنگ اور تنازع سے بچانے کی تاریخ اور عظیم کاوشوں کے طور پر یاد رکھیں گی۔ مورخہ 8 ستمبر 2018 کو جرمنی کے جلسہ سالانہ سے فرمودہ خطاب بھی یقیناً انہی میں سے ایک تھا۔ اپنی خلافت کے دوران حضور نے بارہا معاشرے میں انصاف کی اہمیت اور تمام افراد اور گروہوں کے اپنے اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دنیا میں دیر پامن قائم کیا جا سکے۔ حضور انور نے انسانیت کو باہمی رواداری اور احترام کے فروغ اور ہر قسم کے نسلی تعصبات کی مکمل نفی کی طرف متوجہ فرمایا، تاہم ان کی تنبیہات اور انسانیت کو تباہی کے دہانے سے بچانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود دنیا میں ظلم، ناانصافی اور تنازعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید حالیہ برسوں میں مغربی دنیا میں کوئی مسئلہ اقوام یا عوام کو امیگریشن کے مسئلے سے زیادہ تقسیم نہیں کر سکا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا انتخاب ہو یا برطانیہ کا یورپی یونین چھوڑنے کا فیصلہ، دونوں بڑی حد تک اسی مسئلے کے شاخسانہ تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ بہت سے مغربی ممالک میں دائیں بازو کی انتہا پسندی کا دوبارہ ابھرنا بھی اس معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ مغربی ممالک میں یہ تصور جڑ پکڑ چکا ہے کہ غیر ملکیوں نے ان ممالک کو بدل دیا ہے جنہیں انہیں اپنا وطن بنایا ہے۔ کچھ ممالک نے بہت سخت امیگریشن پالیسیز اپنائیں اور بڑی تعداد میں پناہ گزینوں یا دیگر مہاجرین کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف جرمنی جیسے کچھ ممالک نے حالیہ برسوں میں بہت فراخ دلانہ پالیسیاں اپنائیں
تاہم بڑے پیمانے پر امیگریشن اور غیر ملکیوں کی اچانک آمد کو سنبھالنے سے اندرونی چیلنجز اور مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تقسیم شدہ دنیا کے تناظر میں حضور انور نے ایک اہم خطاب کیا، جس میں آپ نے براہ راست امیگریشن اور غیر ملکیوں کے مغربی ممالک میں انضمام کے مسائل کو مخاطب کیا۔ حسب معمول حضور انور کا خطاب انتہائی منصفانہ اور متوازن تھا۔ ابتدا میں ہی حضور نے واضح فرما دیا کہ ان کے نزدیک مغربی ممالک میں محض امیگریشن کے خوف کی بجائے مسلمانوں کے بڑے پیمانے پر آنے کا اور اسلام کا خوف زیادہ ہے۔ تاہم دوسری جانب حضور انور نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کچھ خدشات اور خوف حقیقی بھی ہیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں کی جانب سے غلط افعال اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کیے جا رہے ہیں؟ غور کریں کہ کیا اسلام واقعی انتہا پسندی کی اجازت دیتا ہے، یا کہ وہ ان لوگوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کرتا ہے جو فتنہ اور نفرت پھیلاتے ہیں؟ حضور انور نے فرمایا کہ کیا اسلام مسلمانوں کو اپنے دین کے نام پر ملک کے قوانین توڑنے کی اجازت دیتا ہے؟ معاشرے میں مسلمانوں کے کردار کے حوالے سے اسلام ان سے کیا توقعات رکھتا ہے؟ کیا اسلام مسلمانوں کو ریاست پر بوجھ ڈالنے کی ترغیب دیتا ہے، یا وہ انہیں محنت کرنے، وفادار رہنے اور اس معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلط کام کرنے والے مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے خدشات جائز ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اگر اسلام مخالف گروہ ایسی نفرت انگیز باتیں پھیلا رہے ہوں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو بلکہ صرف خیالات اور جھوٹ پر مبنی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ حضور انور نے قرآن کریم کی مختلف آیات کا حوالہ دیا جو ثابت کرتی ہیں کہ اسلام عقیدے کی آزادی اور ضمیر کی آزادی سکھاتا ہے۔ آپ نے ایسی آیات پیش کیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حضور انور نے ان الزامات کی تردید کی کہ مسلمان مردوں کو خدا نخواستہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور انہیں ہراساں کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، بلکہ ایسے شیطانی اعمال اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں، اور اسلام نے ایسے جرائم کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ حضور انور نے مہاجرین کے اپنے اپنائے ہوئے وطن کے حوالے سے ان پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ کسی بھی مہاجر کو اس احساس کے ساتھ دوسرے ملک میں داخل نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کوئی حق حاصل ہے، بلکہ انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ مقامی معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ مہاجرین کو خود اس قوم کا مقروض سمجھنا چاہیے جس نے انہیں قبول کیا ہے۔ انہیں حکومت اور عوام دونوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس احسان کا بدلہ چکانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا وقت صرف ریاست سے فوائد اور الاؤنسز طلب کرنے میں ہی ضائع نہ کریں، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ اگرچہ پناہ گزینوں کو مجبوراً ایسے معمولی یا بنیادی کام کرنے پڑیں جن کے لیے وہ خود کو زائد تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بیکار بیٹھیں اور ریاست سے اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کی توقع رکھیں۔ بصورت دیگر وہ مہاجرین جو معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ معاشرتی مسائل میں اضافے کا سبب بنیں گے، وسائل نہ رکھنے والے افراد میں بے چینی بڑھانے کا سبب بنیں گے۔ مزید برآں، اگر حکومتیں مہاجرین کو کچھ فوائد یا مالی امداد فراہم کرتی ہیں تو انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں۔ مہاجرین پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور انور نے ترقی یافتہ اقوام اور ان کے عوام کو وسعت قلبی اور دوسروں کی تکالیف پر ہمدردی کا اظہار کرنے کی بھی تلقین فرمائی۔
حضور انور نے انتہائی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ معاشرہ ان مہاجرین کو رد نہ کرے جو اپنی کسی غلطی کے بغیر تکالیف کا شکار ہیں۔ معاشرہ ان بے گناہ لوگوں کو نظر انداز نہ کرے جو صرف امن سے زندگی گزارنے کا موقع چاہتے ہیں، جو اپنے رہنے والے ملک کے قوانین کی پابندی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہونا چاہیے جن کی زندگیاں بکھر چکی ہیں، جو اذیتوں کا شکار ہیں اور جو مکمل طور پر بے بس، کمزور اور لاچار ہیں۔ آئیں ہم اپنی انسانیت ثابت کریں، آئیں ہم اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کریں، آئیں ہم ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے موجود ہوں جو شدید ضرورت مند ہیں۔ حضور انور نے اپنے خطاب کا اختتام اس خواہش کے ساتھ کیا کہ انسانیت بڑھتی ہوئی مادیت کی راہ سے ہٹ جائے اور خدا تعالیٰ کے وجود کو قبول کریں اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حضور انور نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم خدا تعالیٰ کے وجود کے ذریعے امن کی تلاش میں متحد ہوں، انسانیت صرف مادی وسائل کے ذریعے امن حاصل کرنے کی کوششوں میں الجھ چکی ہے۔ دن بدن انسانیت مذہب اور روحانیت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے نتائج خوفناک ہیں۔ مترجم و انتخاب قمر احمد ظفر۔ الفضل 6 دسمبر 2024 ء بروز جمعۃ المبارک۔